السلام علیکم، ویلکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کو آپ سمجھے، اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا آپ لوگوں نے کہ یہ آپ کے میں سے ہر شخص کے بالوں کو ہیلدی رکھنے کے بارے میں ہے۔ آئی کیم اکراس ویری مینی فیمیلس، مجھے راہ چلتے ہوئے آفس میں جب میں جاب کرتی تھی، اس کے علاوہ بھی کہیں پہ بھی نیٹ پہ بھی ویری مینی فیمیلس آسک می کہ جی آپ ہمیں ہلدی بالوں کا راز بتائیے۔ وہ خود ہی سے ایزیوم کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں جی آپ کون سا تیل لگاتی ہیں، آپ کون سا شیمپو یوز کرتی ہیں، پلیز شیئر دا ٹپ ود اس۔ تو میں کتنی دفعہ شیئر کر چکی، پھر میں نے کہا چلیے میں یہاں پہ بھی سب کو انفارم کر دیتی ہوں کہ آئی بلیو ان دیٹ تھنگ کہ اف یو نو سم تھنگ، ایسی چیز جو آپ جانتے ہیں اور جس سے دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو بیٹر شیئر دیٹ تھنگ ود اوپن ہارٹ۔ اوپن ہارٹ سرجری کی بات نہیں ہو رہی، کھلے دل سے، آئی مین ٹو سے کہ آپ کھلے دل سے اس اپنی ٹپ کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ اور دوسرے لوگ بھی اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ ان شارٹ چلیے میں آپ کو بتا دوں دو تین اہم باتیں۔ اب ان باتوں کا تعلق نہ تو کسی بہت، میں یہاں پہ بہت اور لوگوں کی طرح نہ تو میں کوئی وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، نہ ہی میں کوئی پروڈکٹ سیل کرنے کی بات کر رہی ہوں، بلکہ اگر آپ سب کو جان کے شدید حیرت ہوگی کہ فرام دا لاسٹ 2 ایئرس میں نے تو کبھی سر کو تیل لگانے کی بھی زحمت نہیں کی ہے۔ یس، اٹس اے ریئلٹی۔ جب سے میں نے ایک اور بات میری نالج میں آئی ہے کہ اف یو ریئلی وانٹ آئل ٹو گو ٹو یور ایچ اینڈ ایوری پور آف یور باڈی، دا بیٹر پٹ اے لٹل آئل ان یور نیول۔ نیول یعنی کہ آپ ادھر ادھر مساج کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا تیل لے کے، چاہے کوئی سا ہو، کوکونٹ، زیتون کا یا سرسوں کا یا بادام کا، لے کے تھوڑا سا اپنے نیول میں یا اپنی ناک میں لگا لیجیے، اینڈ آٹومیٹیکلی اٹ از گوئنگ ٹو بی ٹو یور ایچ اینڈ ایوری سیل آف یور باڈی، اٹ گوز دیئر۔ بھائی یہ وہ ٹپ نہیں ہے، ٹپ یہ ہے، میں آپ کو ایک ٹپ پہلے یہ بتا دوں۔ یس، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لانگ ٹل اینڈ اینڈ دین پھر اینڈ میں بتاؤں گی۔ مجھے ایسا کوئی لالچ نہیں ہے، جس کو میری بات سننی ہے وہ توجہ سے بیٹھ کے پھر بھی سنتا رہے گا۔ اچھا، دا لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اٹ از فار ایچ اینڈ ایوری ہیومن بینگ۔ کیٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جیسے کیٹس کی تو ہیئر فال کا میں نے پہلے بتا دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ جی آپ کے بال گر رہے ہیں اور دے آر ناٹ ہیلدی، تو لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، ایک ٹپ بتا رہی ہوں، اگر آپ بلیو کریں گے اور اسے فالو کریں گے تو آپ کے گرتے بال اور آپ کے انہیلدی بال بھی ہیلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ، بٹ یو ہیو ٹو فالو دیٹ ٹپ۔ چھوٹی سی مختصر سی ٹپ ہے، لیکن اب ایسا نہیں کیجیے گا کہ ایک دفعہ یاد رکھا اور اگلے دفعہ آپ بھول گئے، دین یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام اٹ، اور بھولیں تو پھر واپس آ کے پلٹ کے سن لیجیے گا کہ میں کیا بتا رہی ہوں آپ سب لوگوں کو۔ اچھا دیکھیے، جیسے کہ یو آل نو ابھی محرم کا چاند جو ہے وہ نکلا اور محرم شروع ہوا ہے، تو دیٹ ٹپ از ریلیٹڈ ٹو دا رائزنگ آف مون، اینڈ یو کین سے کہ ہر اسلامی منتھ کی سے اس کا تعلق ہے، سورج والے مہینوں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ جنوری، فیبرری، مارچ کو نہیں فالو کریں گے، کان کھول کے سن لیجیے اور دماغ کو حاضر رکھ کے بھی سن لیجیے کہ اس ٹپ میں یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو دا lunar calendar, I mean to say, yes, you have to follow the calendar which is related to moon rather than to the sun. Let me correct my own self, I don't want to make it again. جی، تو چاند کے مہینوں سے اس کا تعلق ہے، اور کرنا آپ لوگوں نے یہ ہے قصہ مختصر کہ جب بھی چاند نکلتا ہے، چاند نکلنے کا آپ کو اخبار سے پتہ چل سکتا ہے، ٹی وی سے اکثر پتہ چل جاتا ہے مہینوں کا، جیسے محرم ہوا، ذی الحج ہوا، یا دوسرے رمضان کے مہینے ہوتے ہیں، ان کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے تو اب نیٹ موجود ہے، آپ نیٹ میں چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں چیک کر لیجئے کہ جب بھی چاند کا کوئی مہینہ شروع ہوتا ہے، سپوز لے لیتے ہیں محرم، صرف محرم کے لیے نہیں، ہر چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کے 14th آف مون تک کے لیے ہے، تو وین ایور یو ہیو ٹو کٹ یور ہیئرس اور یو ہیو ٹو ٹرم یور ہیئرس، یعنی کہ اگر آپ کو ٹرمنگ کرانی ہے، خواتین اکثر کٹنگ کراتی ہیں کبھی جب ان کو بہت کوئی اسٹائل بنوانا ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ پریفر کرتی ہیں کہ جی ٹرمنگ کرا لیتے ہیں کہ ذرا گروتھ اچھی ہو جائے گی،
اور جو خواتین نہیں کراتی ان کو بھی میری ایڈوائس ہے کہ کائنڈلی ڈو ٹرم یور ہیئرس، ٹرمنگ کرا لیا کریں. اگر آپ کو یہ ہے کہ نہیں جی مجھے بال نہیں کٹوانے ہیں، اچھی بات ہے، نہیں کٹوائیے. لانگ ہیئرس آئی آلسو لائک لانگ ہیئرس آف فیمیلس لائک میلس. بہت سے آدمیوں کو، بلکہ اکثر آدمیوں کو خواتین کے لمبے بال بہت پسند ہوتے ہیں. آج تک مجھے یہ ریزن نہیں سمجھ آ سکا، کوئی آدمی مجھے سمجھا سکے تو سمجھا دے کہ وائی دے لائک دا لانگ ہیئرس آف فیمیلس. بہرحال تو آپ کے بالوں کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھی ان کی تھوڑی سی کٹنگ کر لیں. نیچے سے چاہے تو خود کر لیں یا آپ کسی پارلر پہ جا کے کر لیں. اور مرد حضرات کو بھی میں یہی ایڈوائس کروں گی کہ جب بھی آپ کو ہیئر کٹ لینا ہو تو یاد رکھیے کہ 1 مون سے لے کے 14 مون کے درمیان میں کٹنگ کروائیے. سیف سائڈ یہی ہے کہ چلے آپ 5 تاریخ سے لے کے 11 تاریخ کے اندر اندر کرا لیں. اس لیے کہ ہمارے ملک میں تو چاند بھی لوگوں کو دیر سے دکھائی دیتا ہے. یہ حقیقت ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک فن آف دیٹ بٹ اٹس اے ریئلٹی. چاند سوری دنیا دیکھ لیتی ہے، پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں دکھائی دیتا. یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکا. اسی لیے سیف سائڈ یہی ہوگی کہ آپ 5 تاریخ سے لے کے 11 تاریخ کے اندر اندر جو ہے اپنے بالوں کی کٹنگ کروا لیجیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر مہینے یہ کرنا ہے، نہیں. جب بھی آپ کٹنگ کروانے جا رہے ہیں، چاہے آپ نے ایک لٹھی کیوں نہیں کاٹنی، یاد رکھیے گا میری یہ بات. اور یہ مت کہیے گا کہ یہ کیا بھی تو کسی بات کر رہی ہیں محترمہ. ایوری بڈی نوز ایٹ دس ایج آف مائن مائی آل ہیئرز آر ہیلدی اینڈ دے آر ہپ لینتھ لانگ. جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہے یا یہیں پہ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے. اور اکثر لڑکیاں مجھ سے پوچھتی ہیں جی ٹپ بتا دیجیے. تو یہ سمپل سی ٹپ ہے نہ. اچھا اب اس کے برعکس اگر آپ نے 14 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ جو چاند کی ہے اس میں کٹنگ کرائیں گے تو یو بلیو می کہ آپ کوئی سا بھی شیمپو استعمال کر لیجئے، کوئی سا بھی میڈیکیٹڈ آئل استعمال کر لیجئے جس کو بہت زیادہ پبلسٹی سے بیچا گیا ہوا ہوگا، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو. جسٹ بلیو می. آپ اگر ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجیے. اف یو تھنک دیٹ آئی ایم اسپیکنگ اے ویری اسٹرینج تھنگ ٹو یو پیپل. یہ چیز میں تب سے فالو کر رہی ہوں اینڈ آئی واز ان 9th کلاس. اور یہ میری ایک سہیلی تھی جس نے مجھے یہ ٹپ بتائی تھی. اس کے ماشاء اللہ بہت اچھے بال تھے اینڈ شی ٹولڈ می کہ او تیریم آپ نے بال کٹنگ کیوں کروا لی، آپ کے تو اچھے بال تھے. مجھے نہیں پتا تھا واقعی کہ میرے بال اچھے. شی ٹولڈ می دیٹ تھنگ. پھر اس نے مجھے بتایا اور یہ ٹپ سمجھائی کہ یہ آپ اس طرح اگر کٹنگ کرائیں گی تو دے آر آلویز گوئنگ ٹو ریمین ہیلدی. خیر تو فرام دیٹ ٹائم آپ کو میں بتاؤں یہ کہتا ہے 1975 کی بات ہوگی. یس آئی ایم ناٹ ویری اولڈ پرسن. یہ بھی یاد رکھیے کہ میں بہت پرانی چیز ہوں. ہاں تو اس حساب سے آن ورڈ میں ہمیشہ اس کو فالو کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک دفعہ بہت امپورٹنٹ اوکیشن آف مائی لائف تھا جس پہ جو ہیئر اسٹائل بنا رہی تھی خاتون سے کہا کہ ابھی یہاں سے کٹنگ کر دوں آپ کی. میں نے کہا نہیں جی یہ چاند ڈھل رہا ہے. وہ محرم کی تاریخیں تھی، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، 2003 کی. تو میں نے کہا نہیں جی آپ مت کٹنگ کیجیے، ابھی چاند گر رہا ہے، مجھے نہیں کرانی ہے. تو شی اسٹاپ دین. اچھا تو یہ چیز ہے، بس اس کو آپ کو فالو کرنا ہے، یہاں سے فالو کیجیے. پھر میں بتا رہی ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی خواتین ہر مہینے ہی ٹرمنگ کرائیں، لیکن جس مہینے بھی آپ ٹرمنگ کرانے جا رہی ہیں اور کٹنگ کرانے جا رہی ہیں، بیٹر کیپ ان یور مائنڈ کہ آپ نے چڑھتے چاند میں کٹنگ کرانی ہے. چڑھتا چاند ہے 1 تاریخ سے لے کے 14 تک فل ہو جاتا ہے، پورا چڑھ جاتا ہے. اس کے 14 کے بعد سے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اب جب 14 میں وہ گر رہا ہے اس میں آپ اس سے اعتراض کیجیے کٹنگ کرانے سے. یہ صرف خواتین کے لیے نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں، یہ آدمیوں کو بھی بتا رہی ہوں. اگر آپ اب معذرت کے ساتھ اگر آپ گنجے ہو گئے ہیں تو پھر تو میں نہیں کچھ کہہ سکتی. پھر تو آپ کسی حکیم سے یا کسی اسپیشل قسم کے اس سے رجوع کر لیجیے. اف یو کین افورڈ یو کین ڈو دا ٹرانسپلانٹیشن اور ادر تھنگس. لیکن وہ تمام لوگ جن کے بال تو ہیں موجود سر پہ مگر ان کو شکایت ہے کہ گر رہے ہیں یا اتنے ہیلدی نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے، تو اٹ از فار دوز پیپل. ٹھیک ہے. اب یہ تو مین ٹپ تھی. اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور باتیں ہیں، ان کو بھی آپ سب اپنے ذہن میں رکھیے جس کو ہارڈلی آئی نیور سی اینی بڈی فالوئنگ دیٹ آلسو. فرسٹ آف آل کہیں پہ بھی کنگھی دیکھتے پڑی ہوئی فوراً سر کو لگا لیتے. ارے مت ایسا مت کیا کیجیے. یو کین بلیو می
In my home, I never ever use the comb of anybody. मैंने आज तक कभी अपने घर में किसी की कंघी इस्तेमाल नहीं की। और कहीं चली भी जाऊँ तो अपनी कंघी साथ लेके जाती हूँ। मैं किसी की भी कंघी इस्तेमाल नहीं करती। उसका मेन रीज़न मैं आपको बताऊँ ये होता है कि दे हैव देयर ओन डिजीज़। क्या पता किसी के सर में जुएँ हैं, लीकें हैं, वो आपके सर में आ जाएंगी। कॉमन सी बात है। इसके अलावा भी कोई खुश्की हो सकती है, कोई और मसला हो सकता है, उसकी कॉम से आपको लग जाएगा। तो कभी भी दूसरे की कंघी मत इस्तेमाल कीजिए। रिमेंबर दैट थिंग। अपनी छोटी सी कंघी रख लीजिए पर्स में या अपनी पॉकेट में और उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सेकंड थिंग ये कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली शैम्पू भी मत किया कीजिए। मतलब कि हर रोज़ बहुत से ऐसे लोग हैं, आई एम रियली सरप्राइज, लेडीज़ जो है कहती है कि हम तो एक दफ़ा नहीं 2-2 दफ़ा शैम्पू करते हैं दिन में। ओह नो, इट इज़ टू बैड फॉर यू। अगर आपको ये वहम हो रहा है कि जी बाल गंदे हो गए हैं कुछ फ़ौरन से, तो आप पानी से धो लीजिए। इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू, बट ट्राई टू अवॉइड शैम्पू ऑन स्पेशली ऑन डेली बेसिस। चाहे वो कितना भी ज़बरदस्त शैम्पू है, ये आपके बालों के लिए शदीद तौर पे नुकसानदेह, याद रखिए, ठीक है। अब मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग तेल मत लगाइए। अगर आप लगाना चाहते हैं शौक़ से लगाइए। बेस्ट ऑयल ये कोकोनट ऑयल होता है, गर्मियों में बेस्ट होता है। सर्दी के मौसम में जैतून का तेल, सरसों का तेल, ये सब बहुत अच्छे हैं। आप लगाना चाहते हैं शौक़ से लगाइए। मैं नहीं लगाती, वैसे मैं सही बता रही हूँ। मैंने जैसे शुरू में बताया कि आई जस्ट यूज़ अ लिटिल बिट ऑयल इन माई नेवल एंड आई बिलीव दैट इट इज़ गोइंग टू सर्कुलेट ऑन द फुल बॉडी ऑफ माइन। वो खुद ही सर्कुलेट कर जाता है। और इस पे भी मैं एक पोस्ट बना दूँगी, इफ़ यू पीपल आर सरप्राइज अबाउट दैट। बहुत सी आपको नेट पे ये बात अब मिल जाएगी, इट्स द लेटेस्ट रिसर्च। खैर, अच्छा, और एक और बात याद रखिए कि विंटर हो कि समर हो, बाल कभी भी गर्म पानी से मत धोइए। यस, मैं आपको सही बता रही हूँ कि ख़ास तौर पे तेज़ गर्म पानी जो होता है वो आपके बालों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। आपके बालों की जड़ों को नुकसान पहुँचाता है, उससे आपके बालों में खुश्की हो सकती है, उसके आपके बालों में जो है उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और गिरेंगे बहुत ज़्यादा। तो अवॉइड कीजिए कि आप गर्म पानी से कभी भी सर मत धोइए, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि जी सर्दी के मौसम में आप ठंडे पानी से गुस्ल कीजिए, नहीं। आप गुस्ल करने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल कीजिए, मगर बाल धोने के लिए बेहतर होगा कि ठंडे पानी से ही धोएं जब भी धोएं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात जिसको मैंने किसी को भी करते नहीं देखा है अदर देन माई ओन सेल्फ, बाकी मैंने नहीं देखा कभी भी। मैं ये बहुत काम की टिप बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि वेन एवर यू वॉश योर हेयर, try to wash your comb also. Understanding that thing? जब भी आप सर धोते हैं उसके बाद अपनी कंघी को भी ज़रूर धोइए, इसलिए कि जब आपके बाल गंदे थे और वो भी जब आपने जी तेल लगा के रखा हुआ था तो वो तेल भी कंघी के साथ लगा हुआ होगा और आपके पहले गंदे बालों का मैल भी उसके अंदर मौजूद होगा और फिर से आप वही गंदी कंघी अपने सर पे फेर रहे हैं, तो यू आर मेकिंग योर हेयर्स डर्टी बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है। ये एक मेरी बहुत पर्सनल टिप है। ना तो मैं किसी की कंघी कभी इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो कितनी भी ऑफ़र कर रहा हो। ना मैं कभी अपने जब है सर धोए या मैंने बाल शैम्पू किए तो उसके बाद मैं अपनी वही कंघी जो है बग़ैर धोए इस्तेमाल नहीं करती। आई ऑलवेज वॉश माई कॉम्ब। तो जनाब, मैंने मुख्तसरन और फिर भी डिटेल में आप सब लोगों को बता दिया है कि मेरे बालों की सेहत का और उनकी लेंथ का इस एज में भी क्या राज था। और दूसरा ये कि मैं कभी भी इसको नहीं छुपाती। अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आई बात तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। और वो तमाम आपके दोस्त अहबाब जिनको ये मसला दरपेश है उनसे भी शेयर कर दीजिए, इसको उनका भी भला हो जाएगा। अगर आप नहीं उनको समझा पा रहे हैं कि मैंने क्या कहा है और अगर नहीं समझ पा रहे तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल बी ग्लैड इफ़ यू पीपल आर गोइंग टू लाइक एंड शेयर एंड बिकम माई परमानेंट सब्सक्राइबर। वो सब्सक्राइबर बनिए जो मेरी बातें सुनना भी पसंद करता हो। ऐसे सब्सक्राइबर्स का वाकई कोई फ़ायदा नहीं होता जो पोस्ट देखते ही नहीं, बस सब्सक्राइब करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। नहीं, आपने अगर मुझे सब्सक्राइब किया है तो काइंडली वॉच माई लॉन्ग वीडियोस, दे आर गोइंग टू गिव यू
some knowledge and benefit like this one. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور کمنٹس دینے کا دل ہو تو ضرور کیجیے. اس سے آپ ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہماری ویڈیو وائرل ہوتی ہے. میں تو سچی بات بتاؤں گی، لوگوں کی طرح نہیں پٹھان ریزنس دینے کی مجھے ضرورت نہیں. آئی ایم اے ویری ٹرو اسپیکنگ پرسن. ٹھیک ہے، تھینک یو فار واچنگ می. آئی ہوپ مائی ٹپ از گوئنگ ٹو گیو یو پیپل بینیفٹ، اور جس کو بھی فائدہ ہو وہ ضرور مجھے پلٹ کے آ کے ضرور بتائے، اور آئی بی گلیڈ. تھینک یو.